میں آپ کو بہترین نیند کے چند بنیادی اصولوں کے بارے میں آگاہی فراہم کروں گا۔ کسی ایک دن بھی اگر انسان کی نیند خراب ہو تو اس کا اگلا دن سارا چڑچڑاپن، غصے میں گزرتا ہے۔ اگر آپ بیڈ روم میں چلے گئے ہیں سونے کے لیے تو اس کے بعد ٹی وی اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ شام کے ٹائم واک کرنا، رننگ کرنا، سوئمنگ کر لینا یا سائیکلنگ کر لینا انسان کے اندر کی انرجی کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیند میں بہتری آ جاتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعمان احمد ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میں نے سائیکائٹری میں FCPS کیا ہوا ہے اور میں بطور ماہر نفسیات لاہور اور سیالکوٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں آپ کو سلیپ ہائیجین یعنی بہترین نیند کے چند بنیادی اصولوں کے بارے میں آگاہی فراہم کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ سلیپ ہائیجین پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھی نیند کیوں ضروری ہے۔ ایک اچھی 6 سے 8 گھنٹے کی روزانہ کی رات کی نیند انسان کی روزمرہ روٹین کی فنکشننگ کو بہتر بناتی ہے اور بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق اور ہماری کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی ایک دن بھی اگر انسان کی نیند خراب ہو تو اس کا اگلا دن سارا چڑچڑاپن، غصے میں گزرتا ہے اور عام دنوں کے حساب سے اس کی پروڈکٹیوٹی یا کام کرنے کی صلاحیت میں نمایاں فرق واضح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک اچھی نیند بہترین جسمانی اور ذہنی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں کہ کیا وہ بنیادی اصول ہیں جن پر کام کر یا جن کو اپنا کر ایک اچھی نیند حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ایک کنسسٹنٹ سلیپ روٹین کا بنانا ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 6 سے 8 گھنٹے کی رات کی نیند کا ایک سکیجول بنا لیا جائے جس کے اندر کچھ زیادہ اونچ نیچ نہ ہو یا ایک بے ترتیبی نہ آئے کہ ایک دن رات کو 12 بجے اگلے دن صبح کو جو ہے وہ لیٹ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اس میں ایک روٹین میں سونا، جاگنا اور ہر روز اسی روٹین کو فالو کرنا شامل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک ریلیکسنگ بیڈ ٹائم روٹین بنانا، یعنی سونے سے آدھا گھنٹہ اور 1 سے 1 گھنٹہ پہلے تک انسان کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے نیند کا آنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ مثلاً اس کے اندر سونے سے پہلے شاور لے لینا، ہلکے پھلکے سٹریچز کر لینا، رات کو کھانے کی مقدار کم رکھنا، کوئی ایک اچھی کتاب پڑھ لینا سونے سے پہلے یا ریلیکسنگ میوزک کا سن لینا شامل ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر الیکٹرانک ڈیوائسز کو یعنی موبائل فون اور ٹی وی کو بند کر دینا۔ مثلاً اگر آپ بیڈ روم میں چلے گئے ہیں سونے کے لیے تو اس کے بعد ٹی وی اور موبائل فون کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ٹی وی اور موبائل فون کے استعمال کے اندر ایک بلو لائٹ ریڈیشن نکلتی ہے جو انسان کے ذہن کے اس حصے کو افیکٹ کرتی ہے جہاں سے میلاٹونن یعنی ایک خواب آور کیمیکل جو انسان کی نیند کے لیے ضروری ہے اس کا اخراج ہوتا ہے۔ ٹی وی اور موبائل فون کے استعمال سے اس میلاٹونن کا اخراج جو ہے وہ اس پہ اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے نیند متاثر ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ڈیلی یا ریگولر ایکسرسائز کرنا، لیکن یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ایکسرسائز کا ٹائم نیند کے دورانیے سے یا نیند سے 1-2 گھنٹے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ شام کے ٹائم یہ ایکسرسائز کرنا یعنی آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک واک کرنا، رننگ کرنا، جاگنگ کرنا، سوئمنگ کر لینا یا سائیکلنگ کر لینا انسان کے اندر کی ایکٹیویٹی کو یا اس کے اندر کی انرجی کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیند میں بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن یہی ایکسرسائز اگر سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے کی جائے گی تو اس کا الٹ اثر پڑے گا اور وہ نیند کو خراب کر سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر بات کی جائے تو سٹیمولنٹس کا استعمال کم کرنا، مثلاً روزمرہ روٹین سے چائے، کافی، انرجی ڈرنکس جس میں ریڈ بل، سٹنگ شامل ہیں، اس کے علاوہ پیپسی، کوک جن کو بلیک ڈرنکس کہا جاتا ہے یا کیفینیٹڈ ڈرنکس کہا جاتا ہے، ان کا استعمال ختم کر دینا تاکہ انسان کا ذہن رات کے ٹائم یا شام کے ٹائم زیادہ ایکٹیو نہ ہو جائے۔ 6 نمبر پر آتا ہے ایک کام سلیپنگ انوائرمنٹ یعنی کہ پرسکون ماحول۔ اس میں ہمارا جو بیڈ روم ہے اس کی سیٹنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں لائٹ بالکل مدھم سی یا نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے، روم ٹیمپریچر نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا شور اس سے دور ہونا چاہیے آپ کا بیڈ روم، تاکہ نیند کے لیے ایک پرسکون ماحول مل سکے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو بیڈ روم ہے یا بیڈ ہے انسان کا، اس کو صرف نیند کے لیے استعمال کیا جائے۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹینز اس طرح کی بن چکی ہیں کہ اس کے اندر کھانا بیڈ روم میں، پڑھنا بیڈ روم میں، کوئی کام ہے بیڈ روم میں، ٹی وی دیکھنا، موبائل فون کا استعمال، حتیٰ کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی بیڈ روم میں ہی انٹرٹین کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن کے اندر یہ تفریق پیدا کرنا کہ اب اگر جب ہم بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو یہ سونے کا ٹائم ہے یا پڑھنے کا ٹائم ہے یا لیپ ٹاپ یوز کرنے کا ٹائم ہے یا کوئی اور کام کرنے کا ٹائم ہے، اس کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیند کی روٹین کے اوپر اثر پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بیڈ روم کو صرف نیند کے لیے یا ریسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور کسی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بیڈ روم میں جانا بھی اسی ٹائم چاہیے کہ جب انسان تھکا ہوا ہے یا اس نے نیند لینی ہے۔ مثلاً اگر دوپہر کے ٹائم تھوڑی بہت ریسٹ کرنی ہے، جس طرح ہم کیلولا کہتے ہیں، یا دوپہر کے کھانے کے بعد اگر ریسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے بیڈ روم استعمال کیا جا سکتا ہے، یا رات کو پراپر نیند لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ بیڈ روم کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات میں ہم آتے ہیں تو اس کے اندر جو دن کی روٹین میں سونا ہے اس کو کم سے کم رکھنا چاہیے۔ مثلاً ہماری جو سلیپنگ پیٹرن ہے جب وہ ڈیفائن ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ہم نے رات کو اتنے بجے سونا ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اس ٹائم پہ ہم نے کام کرنا ہے، تو وہاں پر یہ بھی طے کرنا ضروری ہے کہ دن کے ٹائم خاص طور پر یا لیٹ آورز میں، جس کو ہم کہتے ہیں عصر یا مغرب کی نماز کے بعد 1-2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی نیند لینا اپنی رات کی نیند کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے آدھا گھنٹہ اگر انسان ریسٹ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ وہ عصر سے پہلے ہو۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم نے رات کو سونا ہے اس سے پہلے اپنے سٹریس کو مینیج کرنا چاہیے۔ مثلاً روزمرہ روٹین کی جو ٹینشنیں، پریشانیاں، اس کو بیڈ روم میں نہیں لے کے جانا آپ نے، ان کو باہر ہی ختم کر اپنے کام کو، اپنی روٹین کو پھر آپ نے بیڈ روم کے اندر جانا ہے، تاکہ بیڈ روم میں جا کے وہی روٹین دوبارہ دہرائی نہ جائے ذہن کے اندر۔ اس کے بعد اگر ہم نے اگلے دن کے کوئی کام ہیں جو کچھ ضروری کام ہے، ان کی ایک ڈائری یا نوٹ بک پہ لکھ لینا چاہیے، تاکہ پرائیورٹی وائز 1، 2، 3، 4 اور 5 نمبر پہ کیا کام کرنے ہیں وہ لکھ لیے جائیں، تاکہ ہمارا ذہن جب لیٹیں تو وہ پرسکون ہو اور اس میں یہ سوچے نہ چل رہی ہوں کہ صبح میں نے کام کیا کرنا ہے، یا آج صبح جو کام تھے وہ کر لیے یا نہیں کر لیے۔ ان چیزوں سے نیند خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھے وہ چند اصول جن کو فالو کر ہم اپنی روزمرہ روٹین کی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں، تاکہ ہمارے روزمرہ روٹین کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو کام کرنے کی سپیڈ ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر نعمان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔